جی علامہ صاحب، ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنا پرسپیکٹو بیان کیا. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آج جو ہمارا موضوع ہے بڑا روح پرور، ایمان افروز، دل آویز اور بصیرت آمیز ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہے، اور اردو کے شاعر نے ہمارے جذبات کی صحیح ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی، جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی. جن کا ذکر پاک خود اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں اس انداز سے کر رہا ہے کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اِنَّ خُلُقَ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، کہ اللہ رب العالمین نے سارا قرآن آپ کی سیرت مبارکہ کے اوپر ہی نازل فرمایا. سبحان اللہ. تو آپ کو اللہ نے اسی قرآن پاک میں 80 ایسے نام دیے ہیں کہ جو 80 نام اللہ کے اپنے بھی ہیں، اور ایک نام جس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں رحمت سے، اللہ کا رحمت سے ایک نام رحیم ہے، اللہ کے ایک نام رحمت سے رحمان ہے. اور اپنے محبوب کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. یہ جو رحمت للعالمین کا آپ کا لقب ہے نا، 1,24,000 نبیوں اور رسولوں پیغمبروں میں سے اللہ نے کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں کیا. یہ صرف اور اعزاز اور وصف اور خصوصی شان اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. جیسے ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ نے قرآن پاک کے آغاز میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی ربوبیت عالمگیر ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے محبوب کی رحمت یہ بھی عالمگیر ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، اللہ نے جو آپ کو قرآن عطا فرمایا یہ ذکر للعالمین ہے. جو قبلہ آپ کو عطا کیا فرمایا ہدن للعالمین، یعنی آپ کا قبلہ بھی عالمگیر، آپ کا قرآن بھی عالمگیر، آپ جس رب کی ربوبیت پیش کر رہے ہیں اس کی ربوبیت بھی عالمگیر، اور خود آپ بذات خود کیا ہیں، آپ کی ذات گرامی، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت، آپ کا پیغام وہ بھی عالمگیر. آقا فرماتے ہیں انما انا رحمت مہدات، میں وہ اللہ کی رحمت ہوں جو اللہ نے تمہیں عطا کی پوری کائنات کو، تمام عالمین کو. عالمین میں جیسے شاہ صاحب نے وضاحت کر دی آپ کے سوال کے تناظر میں کہ اس میں صرف انسان نہیں ہے، اور انسانوں میں صرف مسلمان ہی نہیں ہے، اس میں کافر بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، لیکن ان سے زیادہ آگے بڑھ کے بات کہنا چاہتا ہوں آپ جنات کے لیے بھی رحمت تھے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قالوا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الحق وإلی طریق مستقیم. جنات کو بھی اللہ پاک نے نبی پاک کو ان کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا، سراپا رحمت ان کے لیے. اور حیوانات کی بات کریں، آپ ایک دعوت پہ تشریف لے گئے، ایک باغ میں، ایک انصاری کا باغ تھا، وہاں پہ بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے. تو آپ وہاں سے گزرے تو اچانک ایک اونٹ کے پاس آپ رک گئے، جو سواریاں کے اونٹ تھے اس وقت، جیسے پارکنگ ہوتی ہے آج کل ہمارے، تو وہ پارکنگ تھی جانوروں کی، اونٹوں کی، گھوڑوں کی. ایک اونٹ کے پاس آپ رک گئے اور آپ نے دست نبوت اس کے سر پہ پھیرنا شروع کر دیا. حدیث پاک میں آتا ہے اس اونٹ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. میں رسول اللہ کو اس نے پہچانا، آپ کے دست نبوت سے، آپ کے دست رحمت سے اس کو بھی اتنا لطف آ رہا اور اتنا سکون مل رہا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. آقا فرماتے من رب حاضر ابل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک جلدی سے اللہ کے رسول انصاری تھا، میں ہوں. فرمایا کا شکا الیہ انک تجیعہ، یہ شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، آئندہ ایسا نہیں تم نے کرنا جانوروں کے لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دخلت النار، فلاں جو خاتون تھی وہ جہنم میں چلی گئی. کس لیے چلی گئی؟ فی ہرتن، ایک بلی کی وجہ سے، ایک بلی کی وجہ سے. حبستھا، ایک الفاظ ہیں سجنتھا، ایک میں ربطتھا، اس نے اس کو باندھ رکھا، نہ خود کھلایا نہ اس کو چھوڑا. حتیٰ تاکل من حشاش الارض، وہ جا کے زمین کی چیزیں کھا کے اپنا گزارا کر لیتی، اس کو بھوکا اس نے مار دیا. اللہ نے اس کی ساری نیکیاں برباد کر دی، اس پہ جہنم کو واجب فرما دیا. اور اس کے مقابلے میں صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں دخلت امرأۃ مومسۃ فی کلب، ایک انتہائی بری عورت، وہ سفر کر رہی تھی، پیاس اس کو لگی، ایک اس نے کنواں دیکھا جس کے اندر سیڑھیاں تھیں، اتر کے اس کے سطح آپ پہ پہنچی، پانی اس نے پیا، باہر نکلی، دیکھا کہ کیچڑ کو ایک پیاسا کتا
چاٹ کر اپنی پیاس بجانے کی کوشش کر رہا ہے. اسے ترس آیا, واپس گئی, اپنا موزہ اتارا اور کچھ برتن نہیں تھا, موزے میں پانی بھر کر لائی, اس کو پانی پلایا. میرے رب نے فرمایا میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. تو رسول اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا. اللہ اکبر. ایک غزوے سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو وہاں پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا, صحابہ کرام کو آرام کرنے کا آپ نے حکم دیا. تھوڑی سی دیر گزری, ایک چڑیا آ گئی, یہ صحیح حدیث میں واقعہ موجود ہے, اس نے چوں چوں کرنا شروع کر دیا. میرے آقا فرماتے ہو میرے صحابہ یہ شکایت کر رہی ہے, تم میں سے کسی نے اس کے بچے اس کے آشیانے سے اٹھا لیے. ایک صحابی دوڑ کے اللہ کے رسول یہ میں نے غلطی کی, یہ اس کے بچے. فرمایا جلدی کر, حتی تضعها من حیث اخذتها وامها, فرمایا جلدی جا, حتی تضعهن من حیث اخذتهن وامهن معهن, جا کے جہاں سے اٹھایا وہیں پہ چھوڑ کر آؤ تاکہ ان کی پریشان ماں کی ممتا کو سکون مل جائے. تو رسول اللہ نے تو ہمیں رحمت اس طرح بن کر دکھایا. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ طائف کے اندر نبی پاک کو انہوں نے پتھر مارے. آپ فرما رہے قولوا لا الہ الا اللہ تملک الارض والعجم, اور میں تمہیں وہ نسخہ کیمیا دینے آیا ہوں کہ جس کو اپنا کر تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے. انہیں آپ پہ پتھراؤ شروع کر دیا, آپ زخموں سے نڈھال ہو گئے. جبریل امین نے آ کے کہا, جبریل امین نے ھذا ملک الجبال لتامر بما شئت, یہ پہاڑوں کا دروگا فرشتہ میرے ساتھ آیا ہے, اجازت مانگ رہا ہے. اکشابین نام کے یہ بڑے بڑے پہاڑ اٹھا کر ان کو میں نیست و نابود کر دیتا ہوں ظالموں کو. میرے آقا نے وہاں فرمایا تھا لم ابعث لعانا, اے جبریل میں بد دعا, جس کو ہم بد دعا کہتے ہیں, لفظ بد دعا نہیں کہنا چاہیے رسول اللہ کے عمل کو, تو میں ان کے خلاف دعائیں کرنے والا بن کر نہیں آیا, میں لعنتیں برسانے والا بن کر نہیں آیا. البتہ میں یہ دعا کرتا ہوں لا بل ارجو اللہ ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ. یا اللہ ان پتھر مارنے والوں کی قسمت میں اگر تو نے جنت نہیں لکھی تو ان کی آنے والی نسل کو جنتی بنا دے. جی علامہ صاحب. یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب رحمت اللہ العالمین پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے. شاعر نے آپ کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کہی کہ سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر, سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر, پیام دوست بن کر, صادق الوعد والامین بن کر. میرے محبوب جو تھے صاحب کے لیے رحمت تھے, سب کے لیے آپ کا پیغام پیغام رحمت ہے. اور آپ نے اپنے ہر طرز عمل میں امت کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے, تمام حیوانات کے لیے, تمام مخلوق کے لیے پیغام رحمت ہمیں دیا ہے, اپنے طرز عمل سے بھی, اپنے ارشادات سے بھی. آپ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے نا, آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی اور زیادہ قرآن پڑھوں, اور زیادہ قرآن پڑھوں. کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو آقا فرماتے میں نماز مختصر کر دیتا ہوں اس لیے کہ اس کی ماں پریشان ہو رہی ہوگی بچے کے رونے کو دیکھ کر. یہ انداز ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. آقا فرماتے من لا یرحم لا یرحم, جو دوسروں پہ رحمت نہیں کرتا اللہ اس پہ رحمت نہیں کرتا. اور آپ کے جو صحابہ, آپ کے شاگرد, آپ کے تلامذہ, آپ کے تربیت یافتہ, ان کے بارے میں پھر اللہ نے خود گواہی دی, فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه الشداء والکفار الرحماء بینہم, او ہلکا یاران تو برے شم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا تو انداز مبارک یہ تھا کہ آپ ایک صحابی تھے چھوٹی عمر کے, ان کا نام تھا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں طوطا پالا ہوا تھا, طوطا مر گیا. ہم بات کر رہے رحمت للعالمین کی. آپ اس کو دیکھا کرتے وہ طوطے سے کھیلتا ہے, اس کے ساتھ دل بہلاتا ہے. کسی صحابی نے آ کے بتایا کہ آج عمیر اپنے گھر میں زاروں قطار رو رہا ہے. آپ نے پوچھا کیوں؟ اطلاع ملی کہ اس کا طوطا مر گیا ہے, وہ غم سے نڈھال ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس عمیر کے گھر تشریف لے گئے, جا کر اس کو سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا یا عمیر ما فعل بک النغیر, اے میرے عمیر یار تیرا نغیر عربی میں طوطے کہتے ہیں, تیرے نغیر نے تجھے غمزدہ کر دیا. اندازہ لگائیں یہ میرے محبوب کا طرز عمل, یہ میرے رسول اللہ کو اسوہ. تبھی تو اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بہترین نمونہ وہ میرے محبوب کا طرز عمل ہے. تو یقیناً آپ نے پوری زندگی کا جو طرز عمل پیش کیا ہے وہ رحمت پر مبنی ہے. سب کے لیے محبت بانٹو, سب کے لیے نرمی بانٹو, سب کے لیے رحمت بانٹو. یہی ہم اس کے پابند ہیں اور یہی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے.